اے گردش ایام مجھ سے بے سود مت الجھ، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ تاحال غروب پڑا ہوا ہے، ابھی تک غروب ہے۔ مریخ جو ہے اس وقت تک بھی، کیونکہ سن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو بھی سن کے ساتھ سٹار آتا ہے، قریب آتا ہے، تو وہ بے نور ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ مالی معاملات میں رکاوٹوں کا امکان رہے گا، تاہم شراکتی معاملات میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ مشترکہ سرمایہ کاری میں بہتری رہے گی۔ کاروباری لوگ جو زیادہ پرافٹ حاصل کرنے کی غرض سے مال سٹاک کرتے ہیں، ان کو حکومت کے کسی ٹیکس میں اضافے کے اعلان سے نقصان کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں اچھے سیارے ہیں، شریک حیات سے تعاون ملے گا اور گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے 7ویں گھر میں اس وقت 7ویں گھر سے وینس گزر رہا ہے۔ وینس جو ہے خوشیوں کا سٹار سمجھا جاتا ہے، اسی لیے گھریلو ماحول، بیگم کے ساتھ یعنی لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، بہترین رہیں گے۔ محبت کے معاملے میں کوئی اچھی خبر ملے گی، دوستوں سے تعلقات میں بھی بہتری رہے گی۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں رکاوٹوں کا امکان رہے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو محتاط رہنا ہوگا، بالخصوص میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ آرٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ عدالتی اور قانونی معاملات میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جن افراد کے وراثت کے معاملات چل رہے ہیں وہ ابھی حل نہیں ہو سکتے، یا رکاوٹ آ جائے گی، کوئی پرابلم ابھی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ سیاسی افراد کو جوڑ توڑ میں آسانی ملے گی، تاہم پارٹی فنڈ اکٹھا کرنے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ سیاسی ورکرز کو پریشانی کا سامنا بھی رہے گا۔ اجنبی افراد پر بھروسہ کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اندرون ملک سفر کے دوران کسی پہ بھروسہ بالکل نہ کریں۔ روحانی اور مذہبی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ عبادت کے سلسلے میں عبادت میں دل لگے گا۔ مالیاتی اداروں سے وابستہ افراد کو پیسے کے لین دین کے سلسلے میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ عزیزوں رشتہ داروں سے بحث و مباحثہ نہ کریں، بات بڑھنے کی صورت میں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ صحت کے بارے میں سیارے ملے جلے ہیں، تاہم پیٹ کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے کھانے پینے کا خیال کریں۔ اس کے علاوہ خواتین جو اپنی جلد اور میک اپ کے انفیکشن کا خطرہ بھی رہے گا، ان کو میک اپ سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے ان کو۔ برج ثور ٹورس 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج ثور کا سیارہ زہرہ یعنی وینس بہتر اور طاقتور پوزیشن میں موجود ہے، اور آپ کے مالی معاملات کا سیارہ عطارد بھی بہتر ہے۔ پیسہ حاصل ہونے کا قوی امکان رہے گا۔ کاروباری افراد کو پرافٹ حاصل ہوگا، اور سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو بھی اچھی خبریں ملیں گی۔ ملازمت کے معاملے میں آسانی حاصل رہے گی۔ روزگار کی تلاش کرنے والوں کو اچھی خبریں ملیں گی اور کام کے لیے اسباب پیدا ہوں گے۔ ازدواجی معاملات میں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر سیارہ مریخ غروب پڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کے 7ویں گھر سے مریخ گزر رہا ہے، سیارہ مریخ گزر رہا ہے۔ اس کا اپنا گھر تو ہے، لیکن سن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مریخ اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اسی لیے لائف پارٹنر کے ساتھ اور بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ ذرا سی باتوں پر بھڑک جانے کا امکان رہے گا۔ گھریلو ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے تحمل اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ محبت کے معاملے میں سیارے ملے جلے ہیں، تاہم مجموعی طور پر خیریت رہے گی۔ غیر ملکی سفر کا سیارہ بہتر ہے، سفر کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کا سفر بھی بہتر رہے گا، یعنی اندرون ملک سفر اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ملے گی، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے تعلقات میں وعدہ خلافی کی وجہ سے اختلافات ہونے کا امکان رہے گا۔
عزیز و اقارب سے تعلقات میں بہتری رہے گی اور کسی عزیز کی خبر آ سکتی ہے جو کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتا ہوگا۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور شراکت کے بارے میں یہ ہفتہ بہتر ثابت نہ ہوگا، لہٰذا ان معاملات میں محتاط رہنا ہوگا۔ برج ثور میں اس وقت سیارہ مشتری اور یورینس الٹے چل رہے ہیں، لہٰذا آپ انا پسندی کا غیر متوقع طور پہ شکار ہو کر اپنا نقصان خود نہ کر جائیں، لہٰذا محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے آپ کو۔ طالب علم افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، تعلیمی مشاغل میں دلچسپی برقرار رہے گی۔ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے طلباء کو عملی طور پہ کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے صحت کے بارے میں بہتری رہے گی، پہلے سے جو بیمار افراد ہیں ان کی صحت وہ انشاءاللہ جلد اسی ہفتے صحت یاب ہو جائیں گے۔ برج جوزہ جمنی 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج جوزہ کا سیارہ عطارد آپ کے اپنے برج کے مقابل ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ کسی قسم کی غلط بیانی نہ ہو اور نہ ہی جھوٹ سے کام لیا جائے اور نہ ہی کسی قسم کی بد کلامی کی جائے، ورنہ بصورت دیگر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے جوزہ والوں کے معاملات محبت عروج پر رہیں گے، محبت میں خوشی حاصل ہوگی، کوئی تحفہ وغیرہ بھی مل سکتا ہے، اور جن کی پہلے سے کوئی لڑائی یا جھگڑا چل رہا تھا اس میں اب بات صلح پسندی کی طرف جائے گی۔ ازدواجی معاملات میں محتاط رہنا ہوگا، گھریلو اخراجات کے بڑھ جانے کی صورت میں اختلاف رائے پیدا ہونے کا قوی امکان ہوگا۔ ملازمتی معاملات میں محتاط رہنا ہوگا، کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے اور اضافی ذمہ داریاں بھی مل سکتی ہیں، کسی ہم پیشہ فرد سے تلخ کلامی کا امکان بھی رہے گا۔ قانونی معاملات میں پریشانی کا سامنا رہے گا، آپ کا وکیل سست رفتاری سے چلے گا۔ جن افراد کے سیاسی مقدمات حکومت کی طرف سے ہیں ان کے خلاف فیصلہ جائے گا۔ غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ سازگار رہے گا، تاہم سفری اخراجات میں کسی وجہ سے اضافے کا امکان بھی ہوگا۔ دوستی کے بارے میں یہ ہفتہ اچھا ثابت نہ ہوگا کیونکہ دوستی کا سیارہ مریخ غروب پڑا ہوا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا، خاندانی سطح پر عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ طالب علم افراد کی ذہانت میں اضافہ اور بہتر کارکردگی کا اشارہ ملتا ہے۔ آپ کی صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ احتیاط طلب رہے گا، جسمانی درد اور بخار کا خطرہ رہے گا کیونکہ چھٹے گھر میں آپ لوگوں کے چھٹے گھر سے مریخ گزر رہا ہے اور مریخ اس وقت ڈوبا ہوا بھی ہے، اس لیے جسمانی درد اور بخار وغیرہ کا خطرہ رہے گا۔ برج سرطان کینسر 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ مالی لحاظ سے آمدنی میں اضافہ لائے گا، تاہم کچھ سیاروں کی پوزیشن آپ کے مالی معاملات میں تیزی سے اخراجات بھی کروائے گی۔ گھریلو خواتین کی شاپنگ میں اضافہ ہو جائے گا اور کاروباری لوگوں کو اچھا فائدہ ملے گا۔ پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو اچھی خبریں ملیں گی اور سودے بازی میں کامیابی ملے گی۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ بہتر ثابت نہ ہوگا، کسی اختلاف رائے کا خطرہ محبت کرنے والوں کے درمیان منڈلاتا رہے گا۔ ازدواجی زندگی میں بہتری حاصل رہے گی، سفری معاملات میں تاخیر اور رکاوٹوں کا امکان بھی رہے گا۔ رشتہ داروں میں کسی بڑی عمر کے مرد یا عورت سے اختلاف ہونے کا خطرہ بھی رہے گا۔ دوستوں سے غیر متوقع طور پہ اچانک کسی بات پر جھگڑے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوست پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ قرض کے لین دین کے سلسلے میں آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ جو افراد بینک وغیرہ سے قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے موجودہ وقت بہتر چل رہا ہے، اگر اس وقت اپلائی کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ تحریری کاموں میں اضافہ لائے گا اور کام کا بوجھ بڑھ بھی سکتا ہے۔ آرٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کینسیرین خواتین و حضرات کے لیے بہتر پیش رفت رہے گی اور طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اور فارمیسی سے تعلق رکھنے والے فائدے میں رہیں گے۔
قانونی معاملات میں اچھی پیش رفت ہوگی، وکیل کا بھرپور تعاون ملے گا، جوا سٹا اور لاٹری کے شوقین حضرات کو مایوسی ملے گی۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کا کام متاثر ہونے کا خطرہ بھی رہے گا۔ خانہ صحت کا سیارہ مشتری الٹا ہے، اپنے گلے کا خیال رکھیں، گلے کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، گلا خراب ہو سکتا ہے۔ برج اسد لیو، 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج اسد والوں کا سیارہ شمس بہتر پوزیشن میں ہے، آگے بڑھنے کی لگن میں اضافہ ہوگا، نئے نئے خیالات آئیں گے، اپنے کام کو بہتر انداز میں کرنے کا شعور بیدار ہوگا۔ کاروباری لوگوں کے لیے سیارہ شمس کام میں تیزی لائے گا اور آپ کے مالی امور کا سیارہ عطارد بھی بہتر پوزیشن میں موجود ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بھرپور فوائد حاصل ہوں گے، روپیہ پیسہ حاصل ہونے اور اپنا روپیہ پیسہ ریکور کرنے میں آسانی رہے گی۔ معاملات محبت میں بہتری اور جلد جواب ملے گا، پیغامات کے تبادلے میں تیزی پیدا ہوگی۔ ازدواجی زندگی کے معاملے میں یہ ہفتہ مناسب گزرے گا اور گھریلو ماحول میں کچھ حد تک سکون رہے گا۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور شراکت، ان دونوں معاملات میں سخت محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی، عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے کوئی خوشی کی خبر ملے گی اور ان کے ساتھ مل کر کسی قسم کا تفریحی پروگرام بھی بن سکتا ہے، یعنی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر آپ کسی سیر و تفریح کے لیے نکل سکتے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہوگی جس سے گھریلو خواتین کی مصروفیت میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت کے بارے میں یہ ہفتہ بہتر ثابت نہ ہوگا، تحریری غلطیوں کا امکان رہے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں سرگرداں ہیں یا جن افراد کے انٹرویو ہیں ان کو ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سفر کا سیارہ غروب ہے، سفری معاملات میں رکاوٹ اور تاخیر ہو سکتی ہے۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد اور سیاسی ورکرز کے لیے یہ ہفتہ مناسب گزرے گا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے فوجی بھائیوں کا سیارہ مریخ اس وقت غروب پڑا ہوا ہے، ان کو اپنے پیشہ ورانہ امور میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ صحت کا سیارہ بہتر ہو چکا ہے، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی کیونکہ آپ لوگوں کا چھٹا گھر جو ہے وہ کیپریکون کا بنتا ہے اور اس کا جو سٹار ہے وہ ہے سیٹرن۔ ہر 4 مہینے 28 دن کے بعد یہ ریٹروگریٹ ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، تو اسی لیے برج اسد والوں کی ہیلتھ 4-5 مہینے ٹھیک رہتی ہے، 4-5 مہینے ڈسٹرب رہتی ہے۔ تو اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا سیٹرن، اسی لیے صحت آپ لوگوں کی اب بہتر ہو جائے گی۔ برج سنبلہ ورگو، 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج سنبلہ والوں کے مالی معاملات والے برج میں موجود سیارہ زہرہ طاقتور پوزیشن میں موجود ہے، لہٰذا مالی معاملات میں بہتری کا امکان رہے گا۔ کاروباری افراد کو پرافٹ حاصل ہوگا، آرٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والا سیارہ مریخ حالت غروب میں رہ کر عزیزوں سے سخت اختلافات پیدا کرے گا، ذرا سی بات بڑی بن سکتی ہے، لہٰذا عزیزوں کے معاملات میں تحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں سیارے فی الوقت بہتر ہیں، ازدواجی معاملات کا سیارہ مشتری الٹا ہے، لہٰذا شریک حیات کو خود پر تنقید کا موقع نہ دیں۔ غیر ملکی سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا اور اندرون ملک سفر کے لیے یہ ہفتہ ناسازگار رہے گا۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری کا اشارہ ملتا ہے، طالب علم افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا، بالخصوص میڈیکل کے طلباء کے لیے سیارہ عطارد کی پوزیشن بہت بہتر ہے۔ سرے راہ چلتے ہوئے یا گاڑی چلاتے وقت کسی وجہ سے دوسروں سے تو میں ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ اسٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا، اکثر شیئر ہولڈرز کو نقصان کا خطرہ رہے گا۔ قانونی معاملات میں کچھ بہتری کی طرف اشارہ مل رہا ہے، جن افراد کی وراثت کے معاملات چل رہے ہیں ان کو اچھی خبر ملے گی۔ جو افراد ضمانت کی منتظر ہیں ان کی امید پوری ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔
مذہبی اور روحانی معاملات میں بہتری رہے گی، تاہم چلہ کشی کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر نہ ہوگا۔ گھریلو خواتین کچن میں کام کرتے وقت محتاط رہیں، لوہے کی کسی چیز سے چوٹ لگنے کا امکان نظر آتا ہے۔ آپ کی صحت کے بارے میں یہ ہفتہ مناسب رہے گا۔ برج میزان لبرا، 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج میزان اپنا سیارہ زہرہ آپ کا اپنا سیارہ زہرہ بھی برج میزان میں موجود رہ کر تفریحات کی طرف راغب کرے گا اور کسی قسم کی خوشی بھی حاصل ہوگی۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ آپ کے خانہ مال میں غروب ہے، جس کی وجہ سے مالی مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ کاروبار سے منسلک افراد کو بڑے سودے بازی سے نقصان کا خطرہ رہے گا، تاہم محدود پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے سیارے ملے جلے ہیں۔ خود ملازمت سے متعلق سیارہ مشتری الٹا ہونے کی وجہ سے ملازمتی امور میں رکاوٹوں کا امکان بھی رہے گا۔ وہ سرکاری ملازمین جن کے پہلے سے محکمانہ مسائل چل رہے ہیں، ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ سیارہ زحل آپ لوگوں کے چھٹے گھر میں ہے، پہلے سے نیپچون بھی بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے، زحل سیدھا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی محتاط رہنے کی ضرورت رہے گی آپ لوگوں کو۔ معاملات محبت میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ ازدواجی معاملات میں مجموعی طور پر بہتری ہی رہے گی۔ غیر ملکی سفر کے بارے میں دستاویزاتی مسائل تنگ کر سکتے ہیں اور اندرون ملک سفر کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے کام میں تیزی پیدا ہوگی اور کام کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ دوستوں کے بارے میں سیاروں کی پوزیشن ملی جلی ہے۔ میزان سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جن کے مقدمات چل رہے ہیں، ان کو جھوٹی گواہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قانونی اور عدالتی معاملات میں محتاط رہنا ہوگا۔ چھوٹی اور بڑی کلاسز سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ ان کے علم میں اضافہ لائے گا۔ عزیز و اقارب سے تعلق کے معاملات میں بہتری رہے گی۔ کسی دوسرے شہر سے کوئی عزیز ملاقات کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ قرض اور لین دین کے معاملات میں محتاط رہنا ہوگا۔ گھریلو خواتین دوران شاپنگ اپنے پرس وغیرہ کا خیال رکھیں۔ اس وقت آپ کے خانہ صحت کا سیارہ مشتری الٹا چل رہا ہے۔ امراض قلب میں مبتلا افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ گلا وغیرہ خراب ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان اس وقت آپ کا اپنا سیارہ مریخ آپ کے اپنے برج میں حالت غروب میں موجود رہ کر آپ کی طبیعت کو اشتعال انگیز بنا سکتا ہے، لہٰذا عقربی افراد کو کسی سے بھی طنز و مزاح کی بات کرنا مہنگا پڑے گا، کیونکہ آگے سے جواب ملنے پر آپ کو غصہ آ سکتا ہے۔ مریخ آپ لوگوں کے پہلے گھر میں ہے اور ڈوبا ہوا بھی ہے، اس لیے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ غصہ آ سکتا ہے، لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں آپ۔ سیارہ شمس بھی اس وقت برج عقرب میں موجود ہے۔ یہ سیارہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرنے کی امید ہے۔ کاروباری حضرات کو مناسب پرافٹ حاصل ہوگا۔ ازدواجی زندگی کے معاملات میں صبر اور تحمل سے چلنا ہوگا۔ سیارہ مریخ کے خانہ ازدواج کے مقابل ہونے کی وجہ سے تلخی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ مریخ آپ لوگوں کے پہلے گھر میں ہے اور میں جیسے بتا چکا ہوں مریخ ڈوبا ہوا بھی ہے اور سامنے ہے آپ لوگوں کا 7واں گھر۔ 7واں گھر شادی کا ہوتا ہے، تو اسی لیے لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی تلخی ہو سکتی ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شریک حیات سے گھریلو اخراجات کے معاملات میں نوک جھوک کا خطرہ بھی رہے گا۔ محبت کے معاملات میں شک کی کیفیت اور بے یقینی جیسی صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ معاملات محبت سست انداز میں چلیں گے۔ قانونی معاملات میں بہتری رہے گی۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں کو پارٹی فنڈ اکٹھا کرنے میں مشکل پیش آئے گی اور سیاسی ورکرز بھی مشکلات کا شکار رہیں گے۔
سفری معاملات میں سیارے بہتر ہیں، شراکت کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ جو افراد بھاری مشینوں پر کام کرتے ہیں یا جن کے کام کا تعلق برقی آلات سے ہے ان کو محتاط رہنا ہوگا۔ دوستوں کے معاملات میں یہ ہفتہ بہتر ثابت نہ ہوگا۔ دوستوں سے مذاق وغیرہ نہ کریں ورنہ جھگڑے کا امکان رہے گا۔ تعلیمی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہتری رہے گی۔ کسی پرانے واقف کار سے سر راہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کے بارے میں یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کی صحت کا سیارہ غروب پڑا ہوا ہے۔ پہلے سے بیمار افراد کو سخت محتاط رہنا ہوگا اور تندرست افراد کو جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے۔ برج قوس سیگیٹیریس 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج قوس کا حاکم سیارہ ابھی بھی الٹی گردش میں چل رہا ہے اور یہ سیارہ اگلے سال کے آغاز میں سیدھا ہوگا، اور یہ سیارہ آپ کے ملازمتی امور سے تعلق رکھنے والے برج میں موجود ہے۔ ملازمین بالخصوص سرکاری ملازمین کو مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اپنے سے اونچے عہدوں پر کام کرنے والوں سے ڈانٹ پڑنے کا خطرہ بھی رہے گا، لہٰذا اپنے کام میں غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ ذہل سست روی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پیسہ حاصل ہوگا مگر آرام سے۔ برج قوس میں اس وقت سیارہ عطارد بھی موجود ہے جو دماغی لحاظ سے آپ کے اندر تیزی پیدا کرے گا اور نئے خیالات لائے گا۔ کاروباری لوگ نئی اسکیموں پر غور کریں گے۔ تعلیمی معاملات میں یہ سیارہ بہترین سمجھا جاتا ہے۔ علم میں دلچسپی کا عنصر بڑھ جائے گا، پڑھائی میں دل لگے گا۔ پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ کسی سودے سے پرافٹ ملنے کا قوی امکان بھی رہے گا۔ معاملات محبت میں مایوسی اور بے چینی پیدا ہونے کا امکان نظر آتا ہے کیونکہ آپ کے معاملات محبت کا سیارہ اس وقت غروب پڑا ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے شیئر ہولڈرز کو لمبی چھلانگ لگانے سے گریز کرنا ہوگا، کسی نقصان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں بہتری اور شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا۔ غیر ملکی سفر کا سیارہ بھی بہتر پوزیشن میں ہے، سفر میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ عزیزوں میں کسی بڑی عمر کے فرد کے بارے میں خبر مل سکتی ہے جو بیماری وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو، یعنی کسی عزیز کے بیمار ہونے کی خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ قانونی معاملات میں پیچیدہ صورتحال سے واسطہ پڑے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ اس وقت بہتر اور طاقتور پوزیشن میں ہے، صحت اچھی رہے گی، بیمار افراد کو افاقہ ہوگا۔ برج جدی کیپریکارن 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج جدی کا سیارہ ذہل اس وقت عزیزوں سے متعلق برج میں موجود ہے، یعنی آپ لوگوں کے تیسرے گھر میں جو بہن بھائی اور قریبی رشتہ داروں کا گھر ہوتا ہے وہاں پہ سیارہ ذہل موجود ہے۔ عزیزوں رشتہ داروں کے معاملات سے خود کو دور رکھیں اور میل جول میں کمی لائیں۔ مالی معاملات میں کچھ بہتری کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو مال سٹاک کرنے میں آسانی رہے گی۔ معاملات محبت میں ناپسندی کی وجہ سے اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ دوستوں سے اختلافات کی علامت کا اظہار ہو رہا ہے۔ پہلے سے کوئی ناراض دوست اور زیادہ مخالفت پر اتر آئے گا۔ جو پہلے سے کوئی دوست ناراض چل رہا تھا وہ اب کھل کر سامنے آ جائے گا، یہ مخالفت پہ اتر آئے گا۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا، تاہم تحریری غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ جن افراد کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے ان کو مسائل کا سامنا رہے گا۔ جوا، سٹہ اور لاٹری کے شوقین حضرات کو مایوسی سے واسطہ پڑے گا۔ مذہب اور روحانیت کے معاملات میں بہتری رہے گی۔ عبادت گزاری کا رجحان بڑھ سکتا ہے۔ سفری معاملات میں رکاوٹ کا امکان رہے گا۔ جو لوگ غیر ملکی سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے گرفت میں آنے کا قوی امکان بھی نظر آتا ہے، یعنی کسی قانونی معاملات میں وہ پھنس سکتے ہیں۔ طالب علم افراد کے لیے اس ہفتے بہتری رہے گی۔ اندرون ملک سفر کے دوران اجنبی افراد سے دور رہیں۔ گھریلو خواتین کو اولاد کے معاملات میں کے سلسلے میں اچھی خبر ملے گی۔ سیاسی افراد کو سیاسی جوڑ توڑ میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا۔
قانونی معاملات میں ملوث سیاسی افراد کو مایوسی کا سامنا رہے گا۔ آپ کے خانہ صحت کا سیارہ عطارد فی الوقت بہتر ہے، تاہم جن افراد کو دانتوں کا کوئی پرابلم ہے ان کو کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، اپنے دانتوں کا خیال رکھیں۔ برج دلو ایکویریس 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج دلو کو اپنے مالی معاملات میں دھیان سے چلنا ہوگا۔ روپے پیسے کے سلسلے میں دھوکہ مل سکتا ہے، بالخصوص وہ افراد جو انٹرنیٹ پر ٹریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ عام طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو صبر آزما صورت سے گزرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول رکھنے اور کنجوسی سے کام لینے میں ہی عافیت رہے گی۔ تنخواہ دار لوگوں کو اپنے مالی پوزیشن کے مطابق خرچہ کرنا ہوگا۔ اس وقت آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مشتری خود الٹا تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مالی برج میں سیارہ نیپچون بھی الٹی گردش میں موجود ہے۔ دوستوں سے کوئی اچھی خبر حاصل ہوگی۔ اگر کسی دوست کو کوئی کام کہا ہوا ہے تو وہ کام ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا اس ہفتے۔ معاملات محبت میں بہتری تو رہے گی، مگر تنقیدی جملوں سے گریز کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کا محبوب ناگواری محسوس کر سکتا ہے۔ ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی، صرف اولاد سے تعلق رکھنے والے کسی معاملے میں شریکی حیات سے بحث ہو سکتی ہے۔ عزیزوں سے تعلقات کا سیارہ بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے عزیزوں سے کوئی شکوہ ہو تو اسے ظاہر نہ کریں، بالخصوص خواتین عزیزوں کی باتیں ادھر سے ادھر نہ کریں، ورنہ اختلافات کا خطرہ بڑھ جائے گا، شروع ہو جائے گا، معاملات گڑبڑ کی طرف چلے جائیں گے۔ سفری معاملات میں اندرون ملک کا سفر نہ کرنا بہتر رہے گا، اور غیر ملکی سفر میں آسانی اور خوشی حاصل رہے گی۔ روحانی معاملات میں بہتری رہے گی، کسی روحانی محفل میں شرکت بھی متوقع ہوگی۔ برج دلو کا حاکم سیارہ کافی ٹائم الٹا رہا ہے، یعنی 4-5 مہینے الٹا رہا ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے، بلکہ 4-5 مہینے سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے برج دلو والوں کو ہے۔ تو برج دلو کا حاکم سیارہ کافی ٹائم الٹا رہا ہے، کچھ دن پہلے سیدھا ہو چکا ہے، یعنی 4 نومبر کو یہ ڈائریکٹ ہو گیا، سیدھا ہو گیا ہے۔ اب یہ سیارہ زحل یعنی سیٹرن آپ کے اعتماد کو بحال کرے گا۔ آہستہ آہستہ یہ سلو سٹار سمجھا جاتا ہے، اس کے معاملات بہت سلو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک برج کو کراس کرتے ہوئے یہ 2.5 سال کا پیریڈ لیتا ہے۔ صحت کے معاملات میں بھی بہتری رہے گی۔ برج حوت پائسز 15 نومبر سے 21 نومبر کے درمیان برج حوت کا حاکم سیارہ مشتری الٹی گردش میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سیارہ نیپچون بھی برج حوت میں الٹا چل رہا ہے۔ ان دونوں سیاروں کی گردش فیصلہ کرنے میں مشکلات لائے گی، اور طبیعت میں وہم و گمان کا عنصر بھی پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ بھی غروب ہے، جس کی وجہ سے روپے پیسے کے سلسلے میں کی جانے والی کوشش رکاوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ صرف مشترکہ سرمایہ کاری سے تعلق رکھنے والے معاملات میں کامیابی مل سکتی ہے یا ملے گی۔ محبت کے معاملات میں بہتری حاصل رہے گی، اور شریک حیات سے بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ ملازمتی معاملات میں بہتری رہے گی۔ جو لوگ تحریری کام یا ٹائپنگ کرتے ہیں ان کے کام میں اضافہ ہوگا۔ عزیز و اقارب میں کسی تقریب میں شرکت کا امکان بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں رہنے والے کسی عزیز کی خبر حاصل ہوگی۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں پر پارٹی کی جانب سے نئی ذمہ داری ڈال دی جائے گی، اور سیاسی جوڑ توڑ میں بے پناہ تیزی ہوگی۔ جن لوگوں کے وراثت کے معاملات چل رہے ہیں ان کو اچھی خبر ملے گی۔ سفری معاملات میں غروب شدہ سیارہ مریخ رکاوٹ لائے گا۔ عزیزوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ صرف ایسے عزیزوں سے محتاط رہیں جو بڑی عمر کا ہوں، یعنی بڑی عمر کے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ بڑے عہدوں پر فائز افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھی خبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والے اور میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے
بہتری رہے گی۔ جو افراد اونچی جگہ پر تعمیراتی کام کرتے ہیں ان کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ جن افراد کا تعلق کھیلوں سے ہے ان کو چوٹ لگنے کا امکان رہے گا۔ یہ بتاتے ہوئے مجھے یہ یاد آ گیا کہ بابر اعظم اور ویرات کوہلی، ان دو کھلاڑیوں کی ڈیٹ آف برتھ تو میرے پاس موجود ہے، ٹائم آف برتھ نہیں ہے، اس لیے میں ان کا مون سائن جانتا ہوں۔ مون سائن ان دونوں کا برج پائسز ہے، یعنی دونوں کی 67 چل رہی ہے، دونوں کی 67 چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیمی فائنل ہو رہا ہے اس میں کوہلی کو کوئی چوٹ ووٹ بھی لگ سکتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ کوہلی کوئی زیادہ اثر بھی نہیں دکھائے گا اپنا۔ بہرحال آپ کی صحت کا سیارہ شمس بہتر ہے، صحت کے معاملات میں سیارہ شمس بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی طرح کا کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے ہمارے چینل کو اور کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو اپنے ہاتھ کا پرنٹ میرے یہ واٹس ایپ نمبر پہ بھجوا سکتے ہیں۔ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔